السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہر دوسرا بندہ نظر آتا ہے کہ اس کی نظر میں وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ایک کامیاب ترین زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ سب سے زیادہ مشکلات میرے اوپر ہیں، سب سے زیادہ تکالیف میرے اوپر ہیں، سب سے بوجھ جو ہے وہ میرے اوپر ہی ہے۔ سارے انسانوں سے زیادہ وہ اپنے آپ کو کٹھن محسوس کرتا ہے کہ سب سے بری زندگی میں گزار رہا ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ علماء اور صوفیاء نے جو 3 ایسے کام بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی ایک کامیاب ترین زندگی گزار سکیں گے، اور ہم ان کو انشاءاللہ ان کو سنیں گے اور سن کر پوری کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، تاکہ ہمارے ذریعے سے وہ بھی ایک کامیاب ترین زندگی گزار سکیں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں۔ تو وہ 3 کام یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ آتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اور اپنے تعلق دار، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کو جاری کریں، یعنی کہ خود بھی احکامات پر عمل کریں اور اپنے تعلق دار دوستوں، رشتہ داروں، احباب کے ساتھ بھی ان پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کو جاری کروائیں، ان پر عمل کروائیں، ان کو سختی سے اس چیز کا حکم دیں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، آپ اس سے پیچھے نہ رہیں۔ کامیاب ترین زندگی گزارنے کا دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اور اپنے عزیز دوستوں، احباب، عزیز و اقارب کی نفسانی خواہشات کے پیچھے کبھی نہ چلیں۔ اگر آپ اس پر بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ کامیاب ترین زندگی گزارنے کا تیسرا عمل وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ یہ دنیا اندھیر اور پھسلن والا راستہ ہے، آپ نے سنبھل کر خود بھی چلنا ہے اور اپنے ماتحت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہو، دوسرے ہاتھ میں رب تعالیٰ کے احکامات ہوں، یعنی کہ ہم قرآن و حدیث دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں، اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں، دونوں کو پڑھیں، دونوں کو سمجھیں، دونوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایک کو چھوڑا، ایک کو پکڑا تو پھسلیں گے۔ اگر ہم نے دونوں کو پکڑا اور دونوں کے اندر تضاد کیا، یا خدا نخواستہ معاذ اللہ کچھ ایسا ان کے اندر موازنہ کرنا شروع کر دیا، پھر بھی ہم گمراہی کے راستے پر جا سکتے ہیں۔ اسی لیے دونوں کو لینا ہے اور اس دنیا کے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم جب ہم یہ تینوں کام پر عمل کریں گے تو ہم ایک کامیاب ترین زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں صحیح طور پر دین کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔